السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں سید اللہ نواز جیلانی امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ اگر اس واقعے پر ہم پوری توجہ رکھیں گے، غور و فکر کریں گے تو ہماری زندگی بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ عادل نامی ایک شخص کسی بڑے شہر میں رہتا تھا۔ وہ ایک بڑی کمپنی کے اندر ملازم تھا جس کو اچھی خاصی سیلری ملا کرتی تھی۔ اس کے گھر کے اندر اس کی بیوی، 2 بچے، اس کے بوڑھے ماں باپ اور ایک چھوٹی بہن بھی رہتے تھے۔ عادل اپنے گھر والوں کی آسائش کے لیے پوری کوشش کرتا رہتا تھا۔ ان کو ہر ضرورت کی چیز وقت پر پہنچا دیتا تھا، لیکن اس کے اندر ایک یہ عادت تھی کہ یہ زیادہ تر وقت کمپنی کے کاموں کو دیا کرتا تھا اور شام کا وقت یا بچا ہوا وقت اکثر طور پر اپنے دوستوں کے ساتھ باہر گھومنے پھرنے میں گزار دیتا تھا۔ ایک رات اس کی بیوی موضوع بدلتے ہوئے عادل سے کہنے لگی کہ آپ گھر کو زیادہ وقت نہیں دیتے، آپ کے بچوں کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کے والدین آپ سے باتیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے پاس گھر کے لیے وقت ہی نہیں بچتا۔ صبح سویرے کام کے لیے نکل جاتے ہو اور رات کو تھک ہار کر آ کے سو جاتے ہو۔ تو عادل کروٹ بدلتے ہوئے بیوی سے کہنے لگا کہ گھر کی جتنی بھی ضرورتیں ہیں سب کی خواہشیں بھی پوری کر رہا ہوں۔ اب یہ کون سی بڑی بات ہے کہ میں گھر کو وقت نہیں دیتا؟ میں تو ہر ضرورت اولاً گھر کی پوری کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے عادل سو گیا اور صبح سویرے اٹھ کے کام کے لیے نکل گیا۔ وقت گزرتا گیا، دن گزرتے گئے۔ ایک دن کیا ہوا کہ عادل جب صبح سویرے کام کے لیے جانے لگا تو چھوٹی بہن باہر نکل آئی اور عادل سے کہنے لگی کہ اے بھائی، آپ نے آج ناشتہ ہمارے ساتھ کرنا ہے۔ تو عادل چہرہ گھماتے ہوئے جانے لگا تو بہن نے پیچھے سے آواز دی کہ بھائی، یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ حکم تو مجھے امی نے دیا ہے۔ عادل رک گیا اور بہن کے قریب آ کر کہنے لگا، بہن جی، باہر دوست میرا انتظار کر رہے ہیں، مجھے ناشتہ ان لوگوں کے ساتھ کرنا ہے، لہٰذا میں نہیں رک سکتا۔ امی سے یہ کہہ دینا کہ میں کسی لازمی کام کی وجہ سے جلدی نکل گیا۔ وقت گزرتا گیا۔ عادل گھر کی ساری ضرورتیں تو پوری کرتا رہا، لیکن گھر کو وقت نہیں دیتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا کہ عادل دفتر میں بیٹھا تھا تو اس کی بیوی کی کال آنے لگی۔ تو عادل نے اس کال کو اگنور کر دیا، نہیں اٹھایا، لیکن جب دوسری مرتبہ کال آنے لگی تو عادل فون ریسیو کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میں ابھی لازمی کام کر رہا ہوں، مجھے ڈسٹرب نہ کریں۔ تو بیوی کہنے لگی کہ آپ فون کاٹیے گا نہیں، ایک ضروری بات سنیں، آپ کے ابو کو ہارٹ اٹیک آ گیا، وہ بیمار ہو گئے ہیں اور اس کو آپ کے چچا جو ہیں وہ ہاسپٹل لے کر چلے گئے ہیں۔ جب عادل نے یہ بات سنی تو وہ جلدی سے آفس سے باہر نکلا، دفتر سے نکلا، گاڑی اٹھائی اور جلدی ہاسپٹل پہنچا۔ عادل اپنے والد کے سر کو اپنی جھولی میں رکھتے ہوئے کہنے لگا کہ ابو جی، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ تو والد عادل سے کہنے لگے کہ اے بیٹے، میں نے بہت بار کوشش کی کہ آپ کے ساتھ بیٹھوں، آپ کے ساتھ گفتگو کروں، لیکن آپ کے پاس میرے لیے وقت نہیں تھا۔ آپ کے لیے کام جو ہیں وہ بڑی اہمیت رکھتے تھے، اس لیے میں نے آپ کو کبھی ڈسٹرب نہیں کیا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ باتیں اب میں تجھے نہیں بتا سکوں گا اور شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جدا ہو جائیں۔ عادل نے جب باپ کی یہ باتیں سنی تو اس کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے اور ابو کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا کہ ابو جان، وقت تو کیا لیکن میری جان بھی آپ کی ہے، آپ جلدی صحت یاب ہو جائیں گے۔
چند دن گزرنے کے بعد عادل کے ابو ٹھیک ہو گئے اور وہ گھر آ گئے۔ اب یہ عادل وہ پہلے والا عادل نہیں رہا، اب اس عادل کی عادتیں بدل چکی تھیں۔ اب یہ وہ عادل ہے جو گھر کی ضرورتیں پوری کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے ہر فرد کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ اب یہ عادل وہ بچہ بن چکا ہے جو اپنے بچوں کے ساتھ بھی کھیل رہا ہے، تو کبھی اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ کھیل رہا ہے، لیکن یہ کوشش کر کے اپنا پورا وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ گزار رہا ہے۔ دوستو، واقعی اس دور کے اندر ہم جن کو وقت نہیں دیتے وہ ہمارے اپنے ہی ہیں، اور جو ہمارے اپنے نہیں ہیں ہم نے تو اپنا وقت ان کے نام کر رکھا ہے۔ تو یہ احساس اپنے اندر زندہ رکھنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں پر رحم فرمائے، ہماری محبتیں قائم رہیں۔ اللہ تعالی عالم اسلام پر رحم فرمائے۔ السلام علیکم۔